نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دین متین کے پھیلانے کے لیے کس طرح سختیوں اور تکالیف اور بھوک اور پیاس کو برداشت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے واسطے اپنی جانوں کو قربان کرنا کس طرح ان کے لیے آسان ہو گیا تھا۔ حضرت نفیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی وہاں سے گزرا۔ اس نے کہا، کتنی خوش قسمت ہیں یہ دونوں آنکھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم، ہمیں تو تمنا ہی رہی کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہم بھی وہ دیکھ لیتے، اور جن مجلسوں میں آپ حاضر ہوئے ہم بھی ان میں حاضر ہوتے۔ حضرت نفیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کی بات سن کر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ غضبناک ہو گئے۔ مجھے اس پر تعجب ہوا کہ اس نے تو ایک اچھی بات ہی کہی تھی۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں شریک نہیں ہونے دیا، تم اس مجلس میں شریک ہونے کی تمنا کیوں کر رہے ہو؟ کیا پتہ اگر تم اس مجلس میں شریک ہوتے تو تمہارا کیا حال ہوتا؟ اللہ کی قسم، بہت سے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے منہ کے بل دوزخ میں ڈال دیا، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہ مانا۔ کیا تم اس پر اللہ کا شکر نہیں کرتے ہو کہ اس نے جب تم کو پیدا کیا تو تم اپنے رب کو پہچانتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں تم اسے سچا مانتے تھے، اور آزمائش دوسروں پر آئی اور تم اس آزمائش سے بچ گئے۔ اللہ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے زمانہ میں بھیجا گیا جس میں کفر اور گمراہی اتنے زوروں پر تھی کہ کسی نبی کے زمانے میں اتنے زور پر نہ تھی۔ ایک طویل عرصہ سے نبیوں کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا تھا، اور جاہلیت کا ایسا دورہ تھا کہ بتوں کی عبادت کو سب سے بہتر دین سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرقان لے کر آئے کہ جس نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا، اور والد اور اس کے بیٹے کے درمیان جدائی کر دی۔ چنانچہ آدمی یہ دیکھتا کہ اس کا والد یا بیٹا یا بھائی کافر ہے، اور اس کے دل کے قفل کو کھول کر اللہ نے ایمان سے بھر دیا ہے، اور اس کا بھی اسے یقین ہے کہ اس کا ایک خاص تعلق والا دوزخ میں جائے گا، اور اس بات کا بھی اسے یقین ہے کہ جو دوزخ میں گیا وہ برباد ہو گیا۔ اس لیے اسے نہ چین آتا تھا نہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس دعا میں بیان کیا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یعنی اے رب دے ہم کو ہماری عورتوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوفہ والوں میں سے ایک آدمی نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے کہا،
آپ حضرات سے کہا اے ابو عبداللہ، آپ حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ان کی صحبت میں رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں اے میرے بھتیجے۔ اس آدمی نے کہا آپ حضرات کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم پوری طرح سے محنت کرتے تھے۔ اس آدمی نے کہا اللہ کی قسم، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتے تو ہم آپ کو زمین پر نہ چلنے دیتے بلکہ کندھوں پر اٹھائے رکھتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے میرے بھتیجے، میں نے غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایسا سخت حال دیکھا۔ آگے انہوں نے اس موقع پر خوف کی زیادتی اور بھوک اور سردی کی سختی برداشت کرنے والی حدیث ذکر کی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم یہ کام کر لیتے؟ ارے میں نے غزوہ احزاب کی ایک رات میں مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حال میں دیکھا کہ تیز ہوا چل رہی تھی اور سخت سردی پڑ رہی تھی، اور آگے حدیث ذکر کی۔ حاکم اور بیہقی کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا ارے اس کی تمنا نہ کرو۔ آگے مزید حدیث بھی ہے جیسے کہ خوف برداشت کرنے کے باب میں آئے گی۔